میرا خیال یہ ہے کہ ان کو لکھا جائے کہ آپ اگر یہ زحمت اٹھا سکتے ہیں کہ تمام احادیث کے ذخیرے پر نظر ڈالیں تو آپ کو بہت مواد مل جائے گا، بشرطے کہ ہر حدیث پر نظر ڈالیں اور اس میں سے جو مفید مطلب بات ہے وہ اخذ کر لیں۔ مجھے تو بہت ساری باتیں موطا میں ایسی مل گئی ہیں کہ جن کی اس سے پہلے میرے نظر میں نہیں تھی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے جو حدیث کی کتابوں کے طبقات قائم کیے ہیں ان میں سب سے پہلے موطا کا نام لیا ہے، موطا اور مسلم بخاری کا اول طبقہ، موطا کا نام پہلے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، مسلم بخاری سے بھی پہلے نام اس کا ہے اور طبقہ اول میں اس کو رکھا ہے۔ دراصل ہے کہ مسلم بخاری میں تمام مرفوع روایتیں ہیں اور موطا میں بیشتر جو ہے مراسیل ہیں، لیکن بخاری اور مسلم کو یہ لوگ شرح مانتے ہیں موطا کی کہ وہ اس کے مرسل روایات کو اس میں مرفوع کر دیا گیا ہے۔ واقعی ہے کہ بڑا اعزاز ہے اس کتاب کو۔ یہ حدیث کے پڑھنے میں ایک بڑا لطف آتا ہے کہ ہمارے جو فقہاء ہیں جب کوئی روایت وہ اپنے مسلک، اپنے امام کے مسلک کے خلاف پاتے ہیں تو دانت پیس کے اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر ہی کے اوپر کوئی حملہ ہو گیا ہے کہ یہ روایت آ گئی کہاں سے۔ یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ذہنیت کیا ہے۔ اب اسی روایت میں واو کے اوپر میرا خیال ہے کہ یحییٰ کی شامت آ گئی ہوتی ہے اگر وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہوتے۔ ایک مولانا صاحب کہہ لے مجھے، میں نے کہا کیا کام کر رہے ہیں آج کل آپ؟ کہنے لے کتاب لکھ رہا ہوں جس میں یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ حنفیہ نے موطا کی روایتیں کیوں چھوڑی ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی اور کام نہیں آپ سامنے؟ یہی موضوع ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بہرحال ہے تو اس کا ایک درجہ، اور روایت کے جو چھوڑنے کا حال ہے وہ تو آپ کو معلوم ہو گیا، استسقاء اور اس کی نمازی کے بارے میں سب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک اس پر زندگیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ چلے جی ہاں، جیسے آپ فرمائیں، جیسے آپ کی طبیعت ہو۔ میں کچھ آیتیں پڑھوں گا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدۃ، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه
واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. لوگ ایک ہی امت بنائے گئے تو انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبیوں کو بشارت دیتے ہوئے اور انجام کار سے آگاہ کرتے ہوئے، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے جس میں وہ مختلف ہوئے ہیں، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کی کتاب دی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح آیتیں آ گئی تھی، محض ضدم ضدہ کی وجہ سے، بغیم بینوں، محض ضدم ضدہ کی وجہ سے. تو اللہ نے ان لوگوں کو جو تو ہدایت بخشی جو لوگ ایمان لانے والے بنے ان چیزوں میں کہ جس میں وہ مختلف ہو گئے تھے اپنی توفیق سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ان کو ہدایت بخشی ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ مختلف ہو گئے تھے. اور اللہ ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے سیدھے راستے. اوپر والی آیت میں جو پچھلے سبق میں گزری ہے، یہود کی ان شرارتوں کی طرف اشارہ تھا کہ جس وہ مسلمانوں کو اسلام کی مخالفت سے یا دین حق سے پھرنے کے لیے جو طرح طرح کے شوشے بازیاں کر رہے تھے اس کا ذکر ہے. تو اس پر تبصرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی دین نہیں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی دین آنے کے کوئی معنی بھی نہیں، ایک ہی دین ہے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی امت بنایا ہے، یعنی جو دین حضرت کو دیا گیا ہے وہی دین آدم کو دیا گیا ہے، وہی دین تمام انبیاء کو دیا گیا ہے. اب یہ ہے کہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا ہے، تو فرمایا کہ لوگوں کو تو ایک ہی دین دیا گیا تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا. یہاں یہ ٹکڑا حذف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹکڑے کا ذکر آگے آ رہا ہے. اب وہاں بھی آتا یہاں بھی آتا تو تکرار ہوتی. وہ ہے نا کہ فی مختلفوں فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے کہ تاکہ وہ جس چیز میں لوگوں نے اختلاف کیا اس میں ان کو حق واضح کر دیا جائے. تو اب یہ ہے کہ وہاں وہ آتا تو یہاں بھی لانا ضروری پڑتا. تو قاعدہ یہ ہے کہ جہاں ضروری ہو وہاں تو ذکر کیا جائے، اور جہاں ضروری نہ ہو تو وہاں قرینے کی بنا پر چھوڑ دیا جائے. یہ سمجھ لیا آپ نے؟ اس میں یہ مشکل ہے آیت میں. اردو میں یہ اسلوب نہیں ہے، اس وجہ سے بین القوسین صحیح، لیکن میرے نزدیک تو بین القوسین کی بھی ضرورت نہیں، ترجمے میں کھول دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک ہی دین دیا تو لوگوں نے اس میں اختلاف کیا. سمجھ گیا؟ تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دینے والے بنا کر اور ڈرانے والے، یعنی خوشخبری دے ان لوگوں کو کہ جو حق کی پیروی کریں، اور انجام سے آگاہ کر دے ان لوگوں کو کہ جو اس کی مخالفت کریں. اور ان کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ. حق کے ساتھ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اختلاف ہے تو کیا حق ہے کیا باطل ہے اس میں ہے نا. تو اس اختلاف کو طے کرنے والی جو بات ہے، فیصلے کن بات جو ہے، اس کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے ان چیزوں میں جس میں وہ مختلف ہوئی. یہ وہی اختلافوں کا لفظ ہے جو وہاں حذف ہے. اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کی کتاب دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی آیتیں آ گئی. اور انہوں نے اختلاف اس وجہ سے نہیں کیا کہ کوئی سبب اختلاف موجود تھی، بلکہ محض ضدن ضدہ
محض زدن زدہ کی وجہ سے۔ اس کی بہترین مثال تو خیر ابھی سمت میں بھی موجود ہے۔ سمجھا؟ یہ واقعہ ہے کہ بیشتر اختلاف تو محض موج کی لڑائی ہے۔ تقلیدی طور پر ایک چیز کو مانتے ہیں اور جب اس کو مان لیا تو اب اس کے خلاف ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے پاس علم نہیں اتنا کہ جس علم کی روشنی میں فیصلہ کر سکیں۔ ان کے آگے چلنے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ بہرحال اپنے اماموں کے مقلد ہیں۔ جب اپنے اماموں کے مقلد ہیں تو انہیں انہی کی تائید کرنی ہے، اسی کے اوپر ان کے تمام ماضی اور مستقبل کا انحصار ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر انصاف کے ساتھ یہ بات طے کر لی جائے کہ ان امام لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہرحال کسی نے کسی دلیل پر کہی ہیں تو ان کی دلیل دیکھ لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل و ہوش دیا اس سے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کی بات زیادہ اقرب ہے، قرآن سے، حدیث سے، عقل سے ماننا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ میں حنفی ہوں تو میں حنفیت کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، یا شافعی ہوں تو میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، تو یہ زدن زدہ موج کی لڑائی ہے، یہ حق کی لڑائی نہیں ہے۔ سمجھا؟ یہ واقعہ ہے کہ یہی چیز اہل کتاب میں بھی تھی، یہود و نصارہ میں، اور یہی چیز جب بھی اختلاف کا باعث بنی ہے وہ یہی بنی ہے۔ سمجھا؟ بس کی گانٹھ ہے تقلید جامد۔ سمجھا؟ تقلید جامد جو ہے یہ بس کی گانٹھ ہے۔ جب تک کہ یہ باقی ہے اور اس کی عصبیت اور اس کی اہمیت باقی ہے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ حق کو معلوم کر سکیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ایک آدمی انصاف پسند ہو اور بات کو دوسرے کی توجہ سے سنے تو اس کی ہدایت کے لیے انشاءاللہ یہ چیز بھی کافی ہوگی۔ انسان کو اتنی عقل تو خدا نے دے دی ہے کہ اگر اس میں یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے کہ اگر 2 باتیں اس کے سامنے رکھی جائیں یا 3 باتیں رکھی جائیں تو وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس میں یہ بات زیادہ قوی مضبوط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے کہ اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے دین کو الگ الگ بھیجا ہے ہر قوم کے لیے الگ الگ۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا کرتا تو اپنے بندوں پر اس سے بڑا کوئی ظلم تو نہیں کرتا۔ جب بندوں کے فطرت ایک، بندے سب اسی کے اور وہی سب کا خالق، تو اس کو واجب ہے کہ وہ ایک ہی دین دے، کئی دین تو نہیں دے سکتا۔ تاب اختلاف کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اختلاف معلوم ہوا کہ لوگوں کے زدن زدہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے انبیاء بھیجے، مبشر اور منذر بنا کر، کہ لوگوں کو آگاہ کر دے کہ اس قسم کی کچھ فہمی، اس قسم کے زدن زدہ صحیح نہیں ہے، سمجھے آپ، اور اس کا انجام آگاہ کر دے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا اختلاف زدن زدہ باقی رہی، اور یہ سبب ہے اختلاف کا۔ درا حالے کی اور یہ اختلاف انہی لوگوں نے کیا کہ جن کو کہ اختلاف کرنے کے طے کرنے کے لیے کتاب دی گئی، انہی نے کیا ہے۔ یہ تبصرہ ہے در حقیقت یہود کے کردار پر کہ جو اوپر والی آیت میں گزرا ہے کہ آج جو اسلام کی مخالفت میں طرح طرح کے شوشے چھوڑ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ سکھاتے پڑ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو نبی آتے تھے تو وہ تو ایسے معجزے لے کے ایسی کرامتیں اور شانیں دکھاتے تھے، یہ یوں ہی بے ہاتھ میں کچھ نہیں ان کے، اور آ کر کے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، یہ کس طریقے سے ممکن؟ اس طرح کی باتیں جو سکھاتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ واقعی یہ ہے کہ اختلاف کے لیے کوئی وجہ ہے، بلکہ محض اپنا مفاد، اپنی آن اور اپنا استکبار اور اپنی ضد ہے، آپس کے ضد ہے۔